علیکم، خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ گزشتہ رات فائنل کال دینے والوں کے خلاف ایک اچانک بھرپور آپریشن اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچ ہی رہا ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے کافی سارے لوگ جو ہے وہ اس احتجاج کی نظر ہوئے ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کی شہادتیں ہوئی ہیں یا ہلاکتیں ہوئی ہیں تو ان کی لاشیں کہاں ہیں اور زخمی کہاں ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور آج پاکستان کے سب سے بڑے اخبار کی اگر میں ہیڈ لائن بتاؤں آپ کو کہ فائنل کال دینے والے دون دبا کر بھاگ گئے۔ اب حکومت ظاہر وزراء جتنے بھی ہیں وہ تمسخر اس طرح اڑا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پہلے کہا تھا یہ لوگ رکیں گے نہیں، اور یہ انتشاری ٹولہ ہے اور ان کے پاس ہتھیار بھی تھے جو برآمد بھی کیے گئے ہیں۔ اور احتجاج ظاہر پی ٹی آئی نے آج پریس کانفرنس کی ہے، خاص طور پر بات کروں سی ایم کے پی کے کی، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا احتجاج ابھی بھی جاری اور ہمارا احتجاج خان صاحب کی کال سے ہی ختم ہوگا۔ یہ سارا معاملہ ہوا کیا؟ کارکنان بڑے غصے میں تھے، بہت ساری سوشل میڈیا پر اس طرح کی پوسٹ موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی علی بن گنڈا پور کہاں غائب ہو گئے، بشا بی بھی اچانک کہاں غائب ہو گئی، ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شاہین بشیر صاحب موجود ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں۔ شاہد رحمانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ شاہین بشیر صاحب کیا کہیں گے؟ فائنل کال تھی اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کارکن تتر بتر ہو گئے اور ہتھیار برآمد ہوئے، یعنی کہ ہتھیار بھی اسلحہ بھی لے کر آئے ہوئے تھے۔ دیکھیں، یہ تو میں آپ کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دوں بات کو کہ کسی آرگنائز طریقے کے تحت وہاں پہ اسلحہ لایا گیا، اور کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا یہ آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کہ نہ ہمارا مسلح ونگ ہے اور نہ ہم نے کبھی بھی آرمڈ کانفلکٹ کے اندر انگیج کیا۔ تو اب جس طرح کے معاملات ہیں پاکستان میں، اب اس پہ انویسٹیگیٹ کریں، انہوں نے خود ہی برآمد کیا ہوئے گا اسلحہ کہیں سے۔ اور جہاں تک بات ہے فائنل کال کی، تو بالکل ہم نے دیکھیں ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ آئین جب آپ کو کسی پاکستان کا بھی اور باقی ممالک کا بھی آپ کو رائٹ ٹو اسمبلی دیتا ہے، تو اس کے اندر ہم نے اپنا ایک فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل یا پولیٹیکل رائٹ ایکسرسائز کیا تھا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ ہمارا آگے سے پولیٹیکل کانفلکٹ ہے یا جن سے ہم یہ معاملات ریزالو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں اور وہ ان کے اندر انسانیت ہے، لیکن انہوں نے آپ نے دیکھا کہ جس طرح نہتے کارکنان کے اوپر آٹومیٹک ویپن سے فائرنگ کی ہے۔ ہمارے بہت سے کارکنان شہید ہوئے ہیں، بہت سے کارکنان ہاسپٹل میں ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا نے یہ کوریج دی ہے ساری چیزوں کی، آپ جائیں دیکھیں وہاں اچھا، پہ یہ انٹرنیشنل الجزیرہ میڈیا کی تو آپ اور بات بی بی کر رہے ہیں، سی۔ لیکن ظاہر ہے آج بھی یہ کہا جاتا رہا حکومت کی جانب سے، جو بھی پریس کانفرنس ہوئی انہوں نے کہا جی ہمیں وہ لوگوں کی لاشیں دکھائیں، ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تو دکھائیں، جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہلاک ہو گئے ہیں اور مار دیا گیا ہے، یا جو زخمی ہیں ان کی ایک لسٹ دے دیں یا بتا دیں کہاں پر ہیں وہ زخمی۔ جی وہ بالکل، ہم آپ ہمارا سوشل میڈیا جا کے پی ٹی آئی آفیشیل پہ دیکھیں، ہینڈلس پہ ہم نے ساری چیزیں ساتھ ساتھ جیسے ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے ہم پبلش کر رہی ہیں۔ آبویسلی گورنمنٹ اس کو سپریس بھی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اتھارٹیرین فیشسٹ اسٹیٹ ہے تو وہ سپریشن بھی ہے، اس کو ہم فائٹ کر رہے ہیں۔ ہم جتنی انفارمیشن پرووائڈ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، ہم کر پا رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم بالکل سب کچھ پاکستان کی عوام کے سامنے بھی رکھیں گے اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، لوکل میڈیا کے سامنے سب کچھ رکھیں گے انشاءاللہ شواہد کے ساتھ۔ اچھا، اس پہ شاہد رحمانی صاحب کا کامنٹ لے لوں۔ شاہد رحمانی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جو کچھ بھی گزشتہ رات ہوا ہے، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس حقیقت کو تو تسلیم کرنا پڑے گا سبھی کو، لیکن جو کچھ بھی ہوا آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں اس سارے منظر نامے کو؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں آپ نے کہا کہ سیاسی جماعت ہے، میں نہیں سمجھتی کہ سیاسی جماعت ہے۔ سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ 57 سال سے زائد عرصے کی جماعت ہو چکی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس سے بھی بدترین وقت جنرل ضیاء کا دور تھا، جب ایک منتخب وزیر اعظم کو نہ صرف تخت الٹا گیا بلکہ آپ دیکھیں کہ انہیں پھانسی پر لٹکا دیا وہ گیا۔ تو مارشاء اللہ تھا اور نا، نہ اب اس صرف وقت تو مارشاء اللہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ان کی تمام فالوورز، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ سب گرفتار تھے، اور بدترین تشدد تھا۔ پیپلز پارٹی کا نام لینا جرم تھا، لیکن ہم نے کبھی لا انفورسمنٹ کے اداروں پہ حملہ نہیں کیا۔ اگر انہوں نے گرفتاری کی کوشش کی تو آگے بڑھ کی گرفتاری دی۔ ہمارے پاس رزاق جھرنا اور ناصر اور نہ جانے کتنے ایسے ورکرز تھے جنہوں نے پھانسی کے پھندوں کو گلے سے چوم کر لگایا،
पायल पहनकर गए के आवाज आती रहे और जिए भुट्टो कहते रहो, ये जज्बा होता है। ये नहीं होता हमारी लीडरशिप गई गिरफ्तारियां देती रही, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर थर्ड के सारे वर्कर्स गिरफ्तारियां हमेशा देते रहे। मुशर्रफ के दौर में इमरजेंसी लगी, हम सब गिरफ्तार हुए, उससे पहले जो कुछ हुआ हम सब गिरफ्तार होते रहे, लेकिन हमने गिरफ्तारियां दी, आगे बढ़कर दी। इस तरह नहीं हुआ कि जब गिरफ्तार करने आए तो हम भाग जाएं और अपनी अपनी गाड़ियां लेके फरार हो जाएं। ये हौसला नहीं होता जब तक वर्कर आपके पीछे है। बिल्कुल सियासत में और जमहूरियत के अंदर आजादी इजहार राय का हक है, शायद आपको साहबा एहतिजाज ये का तो हक है। ये जो बात कर रही हैं आप कि जी भाग जाएं, तो जब कानून नाफिज करने वाले ज़ाहिर है पुलिस वाले हों या दीगर, तो ये तो कारकुनान ये होता नहीं है अपनी जान बचाने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर उधर भाग जाते हैं। ये मतलब इसको भी मायूस समझती हैं दी जाती हैं। देखिए एहतिजाज का एक तरीका होता है, आप एहतिजाज करते हैं पुरअमन तरीके से करते हैं, प्रेस क्लब के सामने कर दिया, जो गवर्नमेंट ने आपको जगह दी, जो गवर्नमेंट आपको पाबंद करती है उसको फॉलो करना पड़ता है। आपको याद होगा पीटीआई के दौर के अंदर मौलाना साहब एक लॉन्ग मार्च लेके आए, उन्हें एक हदूद दे दी गई कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ना। हम लोग कराची से लेके लॉन्ग मार्च पहुंचे, हमें कहा जी डी चौक से आगे नहीं बढ़ना और फौरन आपने खाली करना है। आप कराची तो हम से डी चौक पहुंचे और हमने एक गमला नहीं तोड़ा, हमने किसी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, जब हम इस्लामाबाद पहुंचे रुकावटें खड़ी की, हम खड़े रहे, बातचीत हुई, नेगोशिएशन हुई, फिर एक जगह दी गई और एक कानून नाफिज करने वाला इदारा हो या कोई एक गमला नहीं टूटा। ये आपने देखा नहीं कि किस तरीके से सियासती मशीनरी को, किस तरह से रियासती मशीनरीज को इस्तेमाल किया गया। क्या हमारे पास सुबह सिंध के तमाम मशीनरीज नहीं थी, हम लेके नहीं जा सकते थे? लेकिन इस बात को तो फिर तस्लीम करें, एक हुकूमत जो है सूबाई हुकूमत विफाक पर हमला करने आ रही है, डंडों के साथ, क्रेनों के साथ, असले के साथ, वो सब नजर आ रहा है, पत्थरों के साथ। किस तरह हम उस वक्त तो किसी को अफसोस नहीं हुआ जब परसों कल सुबह इतने हमारे शहीद हुए, और रात को जिस अंदाज से पुरअमन तौर पे ऑपरेशन हुआ, जाहिर है जब कानून को आप देख रहे हैं कि एक मुल्क के सरबराह आए हुए हैं, डेलीगेशंस आए हुए हैं, और आप जो डी चौक पे तमाशा कर रहे हैं, जो मुल्क का आप चाहते हैं, आपको पता है कि इससे कितना पाकिस्तान को नुकसान होता है। और ये चाहते हैं, ये पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के हाथ में अलहकार हैं। ये चाहते हैं कि जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा हो तो उसको किसी तरह सैबुताज किया जाए। पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की डेलीगेशन आया हो, उस वक्त ये बताया जाए कि जी हाँ हम आपका टाइमिंग पर एतराज है। ये जो आप बात कर रही हैं शायन, कोई भी चाइना का सदर के आना हो या कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी हो, बेलारूस का सदर आया हुआ था, ये सवाल बहुत सारे लोग यही सवाल उठाते हैं कि जानबूझकर ये टाइमिंग आप लोग ऐसे टाइमिंग आपसे कहा गया, जब आपकी के मुकाम पर हम जाकर कर लेंगे, आपको डी चौक पर आने, आप तो कफन पहन के आ गए थे, आप तो इमरान खान को रिहा कराए बगैर जाना नहीं था, लेकिन किस तरह फरार हुए आपने देखा। ये सियासी लोग नहीं है, ये सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा, ये झूठ और प्रोपेगेंडे को इस तरह फैलाते हैं कि झूठ को सच बना के पेश करते हैं सिंपैथी लेने के लिए। आप बताएं कि किस तरीके से आधा घंटा भी नहीं लगा था, दिखा रहे थे रोड उसी वक्त क्लियर थे, कहीं ना खून था ना कुछ था। हाँ चप्पलें छोड़ के भागे, हाँ कपड़े छोड़ के भागे, हाँ गाड़ियां छोड़ के भागे, क्योंकि ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये जद्दोजहद से नहीं आए, ये हमेशा एम्पायर की उंगली पकड़ के आते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़ के आते हैं, उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार होते हैं। सियासी लोग सियासी लीडरशिप से मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन ये हमेशा जो है इमरान खान को रिहाई करवा देगा, कभी वो अमेरिका जो एब्सोल्युटली नॉट होता है, कभी उसमें मैं आता हूँ क्योंकि वो ट्रंप के मुशीर का जो ट्वीट है उस पर मैं आता हूँ। जरा मैं शायन से पूछ लूँ, शायन गुफ्तगू सुन रहे हैं, शायद रहमानी साहिबा के इतने सारे सवाल उठा दिए। जी मैं इसका जवाब दूं। देखें, पहली तो एक सिंपल सी मैं बात करूंगा कि जो प्रोटेस्ट होता है ना, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक फंडामेंटल आपका पॉलिटिकल राइट है, तो वो जब डेलीगेशन आती हैं सारी दुनिया में जाती हैं, हर जगह प्रोटेस्ट होता है, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन ये जो कह रही है ना कि इनकी सियासी हिस्ट्री है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात नहीं है, तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन के बाद ये लोग हमारे पीछे खुद आ रहे थे कि आप हमारे साथ अलायंस करके गवर्नमेंट बनाएं, और हमने उसको रिजेक्ट किया था क्योंकि ये लोग चोरी शुदा मैंडेट के साथ आए हैं, और इनके साथ जो इनके अलायंस पार्टनर हैं वो भी चोरी शुदा मैंडेट थे। उसका एविडेंस मेरी बात ना माने, बड़ा फैफन की, पतन की और इंटरनेशनल एजेंसीज की रिपोर्ट ले लें। जो बात अपनी ये सियासी हिस्ट्री की बात करें, इनकी सियासी हिस्ट्री तो शुरू हुई है पाकिस्तान को तोड़ के। माइनॉरिटी वोट लेके भी इन लोगों ने मेजॉरिटी
لینے والی پارٹی کو تسلیم نہیں کیا. یہ یحییٰ خان اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے اسمبلی نہیں چلنے دی. بھٹو کی یہ اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ اور مینی بکس کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ایسٹ پاکستان جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. اس کے بعد پاکستان توڑنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا, جے رحیم کے ساتھ کیا, ایف ایس ایف بنائی, نواب احمد خان قصوری کا مرڈر کرایا. اس کے بعد ذوالفقار کی ہسٹری لے لے, انہوں نے کتنی ٹیررزم پھیلائی, اپنے پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگوں کو افغانستان بلا کے چن چن کے مارا. اس کے بعد مرتضیٰ بھٹو کا اپنا مرڈر ان کی گورنمنٹ میں, سندھ گورنمنٹ بھی, فیڈرل گورنمنٹ بھی, پولیس کے ہاتھوں میں مرڈر ہوا. اس کا پرائم ایکیوزڈ آصف علی زرداری, لیاری گینگ وار. یہ لوگ بتائیں گے کہ وائلنس اور کیا چیز ہوتی ہے. یہ کرپٹ کرمنل مافیا لوگ سندھ کے لوگوں کا خون چوس چوس کے یہ لوگ زندہ ہیں. ہم ڈیموکریٹک طریقے سے آئے, ہمارا کوئی بندہ کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا. ان کے ہی سہولت کار اور اہلکار جو محسن نقوی صاحب, جو زرداری صاحب نے جن کو بیٹا بنایا ہوا ہے, انہوں نے یہ سارا آپریشن لیڈ کیا اور نہتے کارکنوں پہ فائر چلائے. اب مجھے بتائیں جب فائر چلیں گے تو کون, اور لوگوں کو ہیڈ شاٹس ہیں, لوگ انٹرنیشنل میڈیا کیجولٹیز کو رپورٹ کر رہا ہے, تو اوبیسلی لوگ ریٹریٹ کریں گے. اس کے بعد اگر ہمارے پاس جو یہ سو کالڈ اسلحہ تھا اور یہ چیزیں تھیں تو ہم نے ریٹیلیٹ کیوں نہیں کیا؟ کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوئی, کسی میڈیا میں ریٹیلیشن رپورٹ نہیں ہوئی. تو اس طرح باتیں کرنا بیٹھ کے ٹی وی پہ بس اپنے اس کے لیے ہائپ کریٹ کرنے کے لیے یا ان ایجوکیٹڈ طریقے سے بات کرنے سے چیزیں نہیں بنتی, نہ اس ملک کے مسائل حل ہوں گے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ فائرنگ ہوئی, تشدد ہوا, شیلنگ ہوئی, جس کی وجہ سے پھر کارکنان منتشر ہوئے ہیں. جی بالکل, پہلے شیلنگ ہوئی ہے, بے پناہ شیلنگ ہوئی ہے. اس پچھلی رات کو جب یہ 26 کے اوپر ادھر پنڈی میں جب ان کے پاس شیل ختم ہو گئے, انہوں نے اسٹریٹ ربر بلٹس مارنی شروع کی. اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ کارکنان پہ آٹومیٹک رائفل سنائپر سے فائر کیے. جی شاہد ارمانی صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں جی ظاہر ہے فائرنگ ہوگی, ہیڈ شاٹ مارے جائیں گے, اتنی شدید تشدد اور پرتشدد بات ہوگی, شیلنگ ہوگی, تو پھر کارکنان ہیں, ظاہر ہے وہ انسان ہیں, کہاں رکیں گے پھر وہ؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. یہ ہمیشہ دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں, ہمیشہ اس طرح سے جھوٹ پروپیگنڈا, جس طرح انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسی مایہ ناز سرانگیز شخصیت کے خلاف بات کی, جس کے لیے پورا پاکستان جو تھا وہ دیوانہ وار تھا, جس کو 2 مرتبہ ملک کا منتخب وزیر اعظم تھا, جنہوں نے جو تاریخی کام کیے وہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں کر سکا. انہوں نے اسلامک سمٹ کانفرنس سے لے کے اس ملک کو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دیا, اس ملک کو پارلیمنٹ دی, اس ملک کو تمام تر جتنی بھی پالیسیز ہیں, لیبر پالیسیز ہو, ایگریکلچر پالیسیز ہو, تمام ادارے ہوں, بڑے بڑے جتنے ادارے ہیں, وہ سب شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مرہون منت ہے. اگر آج پاکستان میں پالیٹکس ہے تو اینٹی بھٹو اور پرو بھٹو پالیٹکس ہے, اور ایک ایسے اس پہ کہتے ہیں نا, چاند پہ تھوکنے سے منہ پہ تھوک خود اپنے آتا ہے. تو لہٰذا یہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت, ہمیشہ امن پسندی کے ساتھ, ہمیشہ پیشنٹ کے ساتھ سیاست کی, دلائل کے ساتھ سیاست کی, اور اس ملک کے اندر جتنی بھی آج ملک میں جمہوریت ہے, ملک کے اندر جو عوام کے فلاح بہبود کے منصوبے ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. ان سے پوچھ لیں گے 3.5 سال میں کوئی ایسی قانون سازی کر رہی ہو جو 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر دینے آئے تھے, اس ملک کو تباہ و برباد کر کے گئے, آخر میں جاتے جاتے خود کہہ کے گئے کہ میں اس میں ایسے خاردار بچھا کے جا رہا ہوں تار کہ جس سے ملک کو نقصان ہوگا. پاکستان, یہ تو چاہتے تھے پاکستان ڈیفالٹ ہو. یہ بات کر رہے ہیں, یہ کس طریقے سے آئے آپ نے دیکھا نہیں, پورے ملک کے میڈیا دیکھ رہا تھا کہ کس طرح پتھراؤ ہو رہا تھا, کس طرح پولیس کو شہید کیا گیا. اور آج نہیں, یہ 2014 کے دھرنے میں بھی قانون کو ہاتھ میں لینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. کبھی پارلیمنٹ میں اندر سے حملے ہوتے, کبھی پارلیمنٹ میں باہر سے حملے ہوتے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کے اوپر کپڑے پھیلائے جاتے تھے, کس طرح پی ٹی وی پہ حملہ ہوا, کس طرح جب لا انفورسز کے ادارے کسی کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ چھڑا کے لے آتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پریشر کے ساتھ عوام کا پریشر لے کر آئے, اور وہ بھی آپ چند لوگوں کو وہاں سے ہائر کر کے کرایہ پہ لاتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں وہ تو حملہ کرنے آئے تھے, ریاست پہ کر رہے تھے مستقل. اس کی ویڈیوز بھی ہیں, 9 مئی کے واقعے کو دہرانے کی یہ کوشش کر رہے تھے, اور پرامن طریقے سے گورنمنٹ نے جتنا تحمل سے, جتنا برداشت کے ساتھ ان کو پیش کیا ہے. ہماری شہادتیں ہوں, ہمارے نوجوانوں کی شہادتیں ہوں, وہ سب جائز ہے. جب ان کا تو میں تو سمجھتی ہوں کہ جس انداز سے گورنمنٹ نے بہت ہی صبر کے ساتھ اس آپریشن کو کیا, بتا دینا کہ کتنے لوگ ان کے شہید ہوئے,
جھوٹ اور پروپیگنڈے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا انہوں نے یہ سوال جو حملہ آپ کیا, کر رہی انہوں ہیں نے یہ پتھروں یہی سے سوال حملہ جو کیا, ہے سب سے بڑا سوال بلیانوں ہے. سے حملہ کیا, اسلحے سے حملہ کیا, ڈنڈوں سے حملہ کیا, آگ لگائی, املاک کو نقصان پہنچایا. آپ دیکھیں کہ وہ ٹال پہ کس طرح سے لوٹ مار ہو رہی ہے, کمپیوٹرز کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں, پھر املاک کو آگ لگا رہے ہیں, پھر پولیس والوں کو مار رہے ہیں, پھر گاڑیاں چڑھا رہے ہیں. کل جو شہادتیں وہ ٹھیک تھا, وہ انقلاب آ رہا تھا. جب ان کے اوپر ظاہر ہے جب آپریشن ہوتا ہے کچھ لوگ زخمی ہوں گے, جب آپ اس پہ حملہ کر رہے ہیں برابر سے نعرے تکبیر اللہ اکبر کر کے حملے ہو رہے تھے لا انفورسز کے اداروں پہ, کنٹینرز پہ جو رکاوٹیں چڑھ رہے ہیں. آپ کے دور میں اگر کوئی لے کے آتا تھا تو پرائم منسٹر اس وقت کا کھڑا ہوتا تھا, نہیں کوئی کسی کو قانون ہاتھ میں لینے دوں گا, اس سے آگے نہیں بڑھنا, اس سے آگے, سب کو جگہ دی جاتی تھی. آج آپ کی مرضی, جب آپ کو سنجانی پہ طے تھا, آپ کی اپنی قیادت جو ہے وہ متفق نہیں تھی, پھر اچھا وہاں تک سنجانی پہنچ پہ کر آپ طے نے کیا تھا یہ حاصل کر بات. لیا؟ کیا عمران خان کو رہا کرا لیا؟ کیا حاصل کر لیا آپ نے وہاں پہنچ کے؟ قیادت بھاگ گئی ہمیشہ کی طرح. ایسے بزدل ہوتی ہے قیادت, ہمیشہ قیادت ہوتی ہے شایان جان دے دیتی یہ ہے, سوال جو ہے نا لیکن یہ اداروں سوال پہ ظاہر حملہ نہیں ہے کرتی. سبھی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں. ایک تو قیادت کیوں وہاں سے فرار ہوئی, دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ آپ جن کے دعوے کر رہے ہیں کہ جو لوگ جہاں بھاگ ہوئے ہیں, بار بار یہ گورنمنٹ کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کی گئی اور میڈیا بھی یہی سوال کرنے کی بار بار کوشش کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر وہ شہادتیں جن کی ہوئی ہیں, جو لوگ جہاں بھاگ ہوئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی شہادتیں ہوئی ہیں, گورنمنٹ کہتی ہے جہاں بھاگ ہوئے ہیں, یہ وہ لوگ کتنے ہیں, تعداد کتنی ہے اور ہیں کہاں, ڈیڈ باڈی کہاں ہے ان کی؟ ڈیڈ باڈیز میں پہلے تو میں ان کی بات کلیئر کر دوں. جو یہ کہہ رہی ہیں قائد عوام نے بہت کیا پاکستان کے لیے, تو پاکستان کا جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں اکانومی کا, جو انہوں نے ماشاء اللہ نیشنلائزیشن کی تھی, وہ تو یہ خود ان کے لوگ آ کے معافیا مانگتے رہے ہیں کہ ہم سے غلط ڈیسیجن ہوئی. آپ اس کے آرکائیوز نکال کے دیکھیں. بہرحال باقی جہاں سے بات ہے یہ شہادتوں کی, دیکھیں میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں, آپ پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈلز کو دیکھیں, وہاں پہ ہم ایک ایک بندے کے نام کے ساتھ ان کی جنازے کی فوٹوز بھی اب آ گئی ہیں. آپ میرے خیال سے سوشل میڈیا آپ لوگ فالو نہیں کر رہے, آپ نہیں ذرا ہم کریں, کر آپ کو رہے ہیں, سب لیکن چیزیں لگ دیکھیے سکتی سوشل میڈیا نہیں, آپ تو ظاہر ایک پارٹی کو سوشل میڈیا ریپرزینٹ پہ کرتے ہیں. جھوٹ کے علاوہ میں کہہ ہے رہا ہوں کیا؟ پمس ہاسپٹل میں یا کس ہاسپٹل میں تھے, کہاں پہ ڈیڈ باڈی تھی جہاں سے وصول کیا آپ لوگوں نے؟ جی پمز ہاسپٹل میں تھیں, اور ایک اور ہاسپٹل تھا پنڈی کا, وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. بٹ دو ہاسپٹلز میں تھے پمز, اور ابھی بھی وہاں پہ لوگ ہیں. بالکل وہاں پہ کیونکہ ابھی بھی اگر آپ لوگ. کہہ رہے ہیں کہ جی جنازے بھی ہوئے ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب تو کہیں بھی کسی جنازے میں نظر نہیں آئے. دوسری بات, علی امین گنڈا پور صاحب کارکنان سے پہلے کس طرح فرار ہو گئے؟ نہیں, وہ کارکنان سے پہلے نہیں فرار ہوئے. ایکچولی بات یہ تھی کہ کارکنان کافی زیادہ آلریڈی ڈسپرس ہو گئے تھے, کیونکہ کافی ٹائم سے فائرنگ ہو رہی تھی. تقریباً 3 سے 4 گھنٹے وہ فائرنگ کے دوران وہاں پہ رہے ہیں. کیونکہ بشرا بی بی نے تو بھی کہا تھا کہ میں آخری فرد ہوگا جو یہاں سے جائے گا ڈی چوک سے, خان کو لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے. اور ظاہر یہ تمام مشکلات جو بھی آپ کو پیش آئی ہیں یہ اپنی جگہ, لیکن دیکھیں اس میں ہم تو سیاسی طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے تھے. اب obviously فائرنگ ہو رہی ہے, اس وقت انہوں نے یہ نہیں, انہوں نے بھی نہیں سمجھا ہوگا کہ اپنے ہی پاکستانی آرم فورسز یا ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہمارے لوگوں پہ فائر کریں گے اور شہید کریں گے. تو اس وجہ سے وہ obviously ان ایکسپیکٹڈ تھا. تو اس وقت اچھا ہم نے چونکہ جب دیکھیے ریٹریٹ کیا, بشرا بی بی تو انہوں نے لوگوں کو بولا کہ آپ ریٹریٹ کر جائیں. بشرا بی بی ظاہر ہے, بشرا بی بی کے پاس ظاہر ہے کوئی عہدہ تو نہیں ہے, لیکن جب بیرسٹر سیف نے اس بات کی تصدیق کی جو کہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی سنجانی کی اگر جگہ دے رہی ہے حکومت تو وہاں جا کر احتجاج کیا جا سکتا ہے, لیکن بشرا بی بی بضد تھیں کہ جی ڈی چوک پہ ہی احتجاج ہوگا. اور ایک طرف کہتے ہیں بشرا بی بی سیاست سے تعلق نہیں ہے ان کا, پھر وہ فیصلے بھی وہاں وہ کر رہی تھیں. دیکھیں پارٹی کی ڈیسیجن تھی ان کا, ان کی ایک پریفرنس تھی جو خان صاحب کے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چیزوں کی کلیئرٹی بھی نہیں ہے, کہ کیونکہ خان صاحب کی کمیونیکیشن کو اتنا ڈسٹارٹ کر دیا جاتا ہے, اور اس کرٹیکل مومنٹس پہ ان سے رسائی بھی نہیں حاصل ہوتی. تو اس وجہ سے اور سنجانی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سنجانی اگر آپ نے دیکھا ہو تو سنجانی از اے ڈیتھ پٹ. سنجانی از اے ڈیتھ پٹ, اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی آپ کے وہاں پہ اتنے کھڈے ہیں, وہاں پہ اوپن ویلز ہیں, وہاں پہ اتنے لوگ آتے, جس طرح اسٹیمپیڈ ہوتا تو بہت زیادہ کیجولٹیز ہو جاتی تھی. تو اس وجہ سے جو وہ ہمیں لوکیشن دے رہے تھے, دیٹ اٹ سیلف واز اے بگ ٹریپ. اچھا ٹریپ کر رہے تھے آپ کو, لیکن ظاہر ہے اگر آپ نے بالکل تسلیم نہیں بالکل کیا, ٹریپ کر رہے تھے. نہیں حکومت کے لیے تو مسئلہ نہیں تھا نا. دیکھیں کل بھی یہ ہوا, رات گئے جب انہوں نے آپریشن شروع کیا
تو 2-2.5 گھنٹے میں ظاہر ہے منتشر ہو گئے سب لوگ، اور ان کو تو پھر نہیں، وہاں آپ بھی مسئلہ نہیں تھا، وہاں بھی مسئلہ نہیں بات تھا۔ انڈرسٹینڈ کریں، میری آپ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ جو یہاں پہ آپ کی سرفیس تھی یا جو آپ کی انوائرمنٹ تھی نا، وہ کیونکہ اوپن فلیٹ ہے، سٹی ہے، تو آپ کو سیکیورٹی تھی یہاں پہ، اور ہم پیسفل طریقے سے آئے تھے، اچھا، کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا آپ لوگوں آپ کے پاس؟ بالکل دیکھیے 100% میری اسلحہ کل ہمارے پاس گفتگو نہیں ہوئی آپ کی ایک سابق ایم این اے ہیں، ان آن ریکارڈ بات ہوئی تھی، اور انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ جی ظاہر ہے یہ تو دور کون سے میں نے ہے سابق؟ نصرت واحد صاحبہ، ان کا کلپ بھی سوشل میڈیا دیکھیں پہ دیکھا ہوگا، اس کے اندر کوئی مسکرینٹس وہ اگر خود اتنے وہاں موجود تھی thousands of مظاہرین لوگ، میں، وہ کہہ رہی تھی ہاں جی اسلحہ تو ہوتا ہی ہے، اسلحہ ہے تو کیا ہوا، یہ تو ظاہر اتنے دور سے آ نہیں، رہے ان ہیں، کا پٹھان کہنے کا لوگ ہیں، مقصد ہوگا، ان کا اسلحہ تو کہنے کا روایت مطلب ہے ان ہوگا، کے ساتھ لے کر چلنا۔ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ بیسکلی اتنے جب ہزاروں ٹینز آف تھاؤزنڈز آف پیپل لوگ آئے، تو ان کے پاس، کئی لوگوں کے پاس آبویسلی رجسٹرڈ اچھا جی، اسلحہ بھی ایک ہوتا چھوٹا ہے۔ سا میں بریک لے لوں، وزیر اعظم خطاب کر رہے ہیں، آئیے ناظرین وہاں چلتے ہیں، پھر پروگرام میں دوبارہ شامل ہوں گے۔